بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ اگر آپ دبئی کے رہائشی ہیں، وہاں کے کرایہ دار ہیں اور کرایہ داری کے قانون میں ایک خوشگوار تبدیلی کی گئی ہے، جس طرح کہ تھمب نیل پر میں نے ذکر کیا ہے، اور دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ، جسے ہم DLD کے نام سے جانتے ہیں، اس نے اس تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک لیبر لا میں ترمیم کا اعلان کیا تھا، جو ویڈیو میں بنا چکا ہوں، آپ نے شاید دیکھی بھی ہو، لیکن میں یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ صرف دبئی کی جو حکومت ہے اس نے یہ اعلان کیا۔ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ پہلے اگر آپ کو علم ہو کہ اگر آپ کسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ آپ کے اہل خانہ رہتے تھے یا رہتے ہیں، آپ کو ان کی رجسٹریشن کروانا لازمی تھی، یعنی ان کے ایمریٹس ID کارڈ دینے، ان کا پاسپورٹ دینا، ان کی تاریخ پیدائش وغیرہ، وہ تو ظاہر ہے اس میں درج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آ کے ٹھہر رہا ہے 1-2 مہینے کے لیے، تو آپ کو اس کی بھی رجسٹریشن کروانا پڑتی تھی، اور رجسٹریشن کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن تھی۔ یعنی آج اگر کوئی شخص آپ کے ہاں آیا ہے 1 مہینہ رہنے کے لیے، تو 2 ہفتے کے اندر یعنی 2 ہفتے گزرنے سے پہلے آپ کو اس کی رجسٹریشن کروانا ہوتی تھی DLD کے ساتھ، دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ اب اس رجسٹریشن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے ان کی شناخت ظاہر نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں مہمان آ جاتا ہوں اور میری رجسٹریشن کروانا اب لازمی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز، یہ تو مہمان کی بات ہوگی، پرماننٹلی بھی، جیسے آپ کا کوئی اپارٹمنٹ ہے جسے ویسے قانونی طور پر آپ کرائے پر نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے اپارٹمنٹ میں مزید 2 افراد رہتے ہیں، تو آپ نے ان 2 افراد کا بتانا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ آپ نے ان کی شناخت نہیں دینی کہ وہ کون ہے، ان کا تعلق کس ملک سے ہے، ان کا پاسپورٹ کی کاپی نہیں دینی، ایمریٹس ID کی کاپی نہیں دینی۔ آپ نے صرف دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ میرے اس اپارٹمنٹ میں، فلیٹ میں، گھر میں مزید 2 افراد رہتے ہیں، تاکہ ان کے علم میں ہو کہ اس اپارٹمنٹ میں 2 افراد رہنے کی گنجائش ہے تو 3 کیوں رہتے ہیں، اگر 4 افراد رہنے کی گنجائش ہے تو 6 کیوں رہتے ہیں۔ صرف یہ بتانا ہے کہ کتنے لوگ رہتے ہیں، ان کی شناخت ظاہر نہیں کرنی۔ اب اس کے فوائد ہیں۔ فوائد یہ ہے کہ ہم جیسے جو پاکستانی ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص سنگل بیڈ روم فلیٹ وغیرہ خرید لیتا ہے، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ خرید تو نہیں، کرائے پہ لے لیتا ہے، تو پھر وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 1-2 لوگ اپنے ساتھ رکھ لے اور ان سے کرایہ لے اور وہ وہاں پر موجود ہوں، لیکن پہلے ان کی سارا بایو ڈیٹا تفصیل DLD کو دینا پڑتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ آپ ان لوگوں کی شناخت جو ہے وہ DLD کو نہیں دیتے۔ آپ کسی انجان آدمی کو اپنے ہاں کرائے پر یا ویسے بطور مہمان ٹھہرا لیتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ ان کو نہیں دیتے، تو کل کو خدا نخواستہ وہ شخص آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی چوری کر سکتا ہے، کوئی اور معاملہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ مشکل میں پڑ جائیں، کوئی غیر قانونی کام کر دیتا ہے اور آپ نے اس کی شناخت نہیں بتائی ہوئی۔ اب اس کو آپشنل کر دیا گیا ہے۔ آپشنل سے مراد یہ کہ آپ چاہیں تو آپ اس شخص کی شناخت وہاں پر دے سکتے ہیں، چاہے مرد ہو خاتون ہو، لیکن نہ چاہیں تو آپ صرف ان کو یہ بتانے کے ضرور پابند ہیں کہ آپ کے گھر میں، اپارٹمنٹ میں، فلیٹ میں کتنے افراد قیام پذیر ہیں۔ اور 2 ہفتے والی رجسٹریشن اب ختم کر دی گئی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ آن لائن جا کے DLD کی ویب سائٹ پہ لاگ ان کریں گے، وہاں پہ آپ یہ تفصیلات دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہوتی جائیں گی۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیے کہ جب وہ لوگ آپ کے ہاں سے چلے جائیں، یعنی آپ اکیلے ہیں یا 2 افراد پہلے رہ رہے ہیں اور 2 افراد مزید آ گئے تھے اور وہ چلے گئے ہیں، تو آپ نے اس صورت میں بھی دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کو بتانا ہے کہ اب آپ کے گھر میں صرف 2 افراد رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے
ہر چیز کے جس طرح فوائد ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے فوائد ایک جھنجھٹ وبال سے آپ کی جان تو چھوٹ گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی لوگ اس طرح مقیم ہیں تو آپ ان کی شناخت ضرور بتا دیں، حالانکہ قانونی طور پر آپ اس کو ظاہر کرنے کے پابند نہیں ہیں، لیکن بتا دیا جائے تو بہتر ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔